وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کول اسکندر حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ کیوں نہ اس مہینے میں ہم خیر خواہی کو اپنا وتیرہ بنا لیں، خوب خیر خواہی کریں۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، اس کے دین کی خیر خواہی، اس کی کتاب کی خیر خواہی، مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی اور عوام کی خیر خواہی۔ تو سب کے لیے خیر خواہ بن جائیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں، سب کے لیے نرم دل بن جائیں، لوگوں کے لیے بھلائی کے راستے ڈھونڈیں۔ جو نیکی بھی آپ کی اور میری استطاعت میں ہے، کوشش کریں کہ وہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر ضرور کریں، اور یہی ایک مسلمان کا کردار ہے اور یہی اس کا اخلاق ہے۔ جب ہم خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں تو آج جس صحابی کے بارے میں ہم جانیں گے ان کا نام ہے حضرت ثمامہ بن اسال۔ ناظرین، یہ وہ صحابی تھے کہ جو ایک بادشاہ تھے، ایک سردار تھے۔ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ہم جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلانے کے لیے اپنا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ نے عرب اور عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دی۔ جن سربراہوں کو آپ نے خط لکھے ان میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ثمامہ کا شمار جو ہے زمانے جاہلیت کے بہت ہی باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے، اور یہ قبیلہ حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے۔ آپ یمامہ کے ایسے ہر دل عزیز سربراہ تھے کہ کوئی انسان بھی آپ کے حکم سے انکار نہیں کرتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، لیکن اس وقت ان کے دل کے اوپر کفر کے تالے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی ہی حقارت سے اس خط کی طرف دیکھا اور حق بات سننے کے لیے اس وقت ان کے کان بند تھے۔ پھر ان پر ایک ایسا جنون طاری ہو گیا کہ غصے میں انہوں نے اپنا ایک مشن بنا لیا کہ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کریں گے۔ لیکن وہ اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک دفعہ ان کو موقع بھی ملا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے وار کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت سارے صحابہ کو کسی مہم پہ بھیجا تھا۔ ثمامہ کے ہاتھوں یہ تمام صحابہ آ گئے۔ آپ نے ان کا محاصرہ کیا اور ان میں بہت سارے صحابہ کو بے درخت قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بہت افسوس تھا، اور آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ثمامہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس واقعے کو ابھی بہت وقت نہیں گزرا تھا کہ ثمامہ بن اسال کے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ بیت اللہ کا جا کے طواف کروں اور اس کی زیارت کروں۔ یمامہ سے وہ نکلے مکہ کی طرف۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گروہ جو مدینہ کے تھے صحابہ کے بنا کر ان کو اس مہم پہ اور یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ آپ مدینہ کی حفاظت کے لیے گردش کریں کہ کوئی مدینہ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ثمامہ بن اسال چاہتے تھے کہ وہ مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کریں اور جو وہاں پہ بت نصب ہیں ان کے سامنے جانور ذبح کر کے اور بہت بڑی کوئی نیکی کما لیں۔ جب یہ مدینہ کے قریب سے گزرے
تو صحابہ کے ہتھے چڑھ گئے اور وہ ان کو پکڑ کر لے آئی۔ انہوں نے آ کر اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ ناظرین، صحابہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کس کو پکڑا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسجد کے ایک ستون سے بندھا ہوا ہے، تو اس حالت میں اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تم یہ کس کو پکڑ کر لائے ہو؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ بن اسال کے لیے بھیج دیا جائے، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح شام اسامہ بن اسال کو پلایا جائے۔ ناظرین، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کس طریقے سے ہم نے نرمی کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، یہ ہمارے رسول کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نرمی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا تو بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو بے شک وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور جو نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا، اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے سبق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا حکم دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس نرمی کے بارے میں کچھ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گی بریک کے بعد کہ کس کس طریقے سے وہ کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو کر کے ہم اپنی زندگی میں نرمی پیدا کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا اخلاق ایز اے مسلم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم نرمی کی بات کر رہے تھے کہ کس کس طریقے سے ایک مسلمان کے اخلاق میں نرمی شامل ہونی چاہیے۔ میں نے اس پر آپ کو 2 احادیث بھی سنائی جو ترمذی اور مسلم کی تھی۔ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جس میں نرمی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے دلوں کو نرم کرنے کے لیے سلام کو رائج کریں۔ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ سلام کرنے سے آپ لوگوں پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ آپس کے وہ جو ایک رنج ہوتا ہے اور ایک دل کھچے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کریں مشکل حالات میں۔ اسی طرح دعا کریں، بہت زیادہ اپنے لیے دلوں کو نرم ہونے والی دعائیں کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو دین کی طرف ہدایت دینے سے یا کسی کو کوئی اچھی نصیحت کرنے سے، کسی کو نیکی کی طرف گائیڈ کرنے سے، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ ناظرین، صدقہ کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے لیے کوئی کام رکا ہو، کوئی زندگی میں مشکل ہو، اس کی مدد کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ بیمار کو جا کر اس کی تیمارداری کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ ناظرین، پھر اس کے بعد صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی اور حضرت اسامہ بن اسال کی طرف جو ہے بہت ہی ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کو صبح شام جو ہے کھلایا جاتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، بہت ہی محبت سے اس سے کہا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ تو اس سے جواب دیا کہ بہتر ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں۔ تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے
جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو جس قدر مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا جو آپ چاہیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں بندھے رہنا دیا۔ 2 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس کے پاس آئے اور دوبارہ پوچھا ثمامہ کیا رائے ہے؟ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہی بات کی کہ بات تو وہی ہے کہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ مجھ پہ مہربانی کریں گے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جسے آپ نے بدلہ لیا، کیونکہ جس نے آپ کے تمام ساتھیوں کو قتل کیا۔ اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا مال آپ کہیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور اسی حالت میں رہنے دیا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ تیسرے دن لائے، پھر پوچھا ثمامہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میری رائے تو وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھنے کے بعد صحابہ سے کہا اب اس کو آزاد کر دو۔ جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ جو ہے آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر سیدھا پیچھے جانب بقیع کے ایک نخلستان تھا، وہاں پر گئے، وضو کیا، غسل کیا، پاک ہوئے اور واپس مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آتے ہی آپ نے کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خوش ہوئے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد ثمامہ بن اسال نے کہا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ مجھے برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت ہی درد بھرے لہجے میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثمامہ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس کی خیر و برکت کی اس کو بشارت دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت سے حضرت ثمامہ بن اسال کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ یہ سن کر حضرت ثمامہ بن اسال بہت خوش ہوئے، خوشی سے آپ کا چہرہ جو ہے چمکنے لگا، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اپنے زمانے جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اب میں اسی طریقے سے مشرکین کے اور کافروں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں مسلمانوں کا جھنڈا بلند کروں گا، اور اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں عمرہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ ضرور ادا کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ کس طریقے سے وہ عمرہ ادا کریں۔ ناظرین اس پر ہم تھوڑی دیر رک کے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ عمرہ کی تعلیم دی۔ اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر عبادت کو اسی طریقے سے کیا جائے گا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اپنی زندگی میں، اپنی سیرت سے۔ کیونکہ اگر ہم صحیح طریقہ نہیں سیکھیں گے تو یا تو ہم عبادت کو بہت زیادہ کر دیں گے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یعنی یا تو وہ بدعت میں شامل ہو جائے گی، یا پھر اس کو اتنی اس میں کمی کر دیں گے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر ہم صحیح طریقے سے وضو کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے، اور اگر ہم نماز پڑھ بھی لیں تو چونکہ ہمارا وضو نہیں ہے، ہم نے پاکی اختیار نہیں کی، تو ہماری نماز کی قبولیت میں بھی تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا، اور معلوم نہیں کہ قبول ہوگی بھی کہ نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ہمیں جو حج اور عمرہ کے تمام عبادات یا کیا کیا قواعد احکامات دیے گئے، اگر ہم اس طریقے سے نہ کریں تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عبادات قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے
کہ عبادات کے صحیح طریقے سیکھنے ہیں، اور یہ بات ہم سب کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے پورا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی نہ کوئی چیز ایڈیشن ہو سکتی ہے اس کی، اور نہ سبٹریکشن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جانتے ہیں حضرت ثمامہ بن اسال کی زندگی کے بارے میں مزید کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا، اور آگے انہوں نے اپنی زندگی سے کیا کیا دین کو فائدے دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، ثمامہ بن اسال کی باری میں ہم جان رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا عمرے کا طریقہ سکھایا۔ ناظرین، حضرت ثمامہ بن اسال جیسے ہی مکہ پہنچے، انہوں نے اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قریش مکہ نے جب اتنا کھلم کھلا تلبیہ سنا اور دین کا اظہار سنا تو وہ تو غصے سے بالکل پاگل ہو گئے، ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگوں نے اپنی تلواریں نکال لی، اپنے گھروں سے نکل آئے اور حضرت ثمامہ بن اسال پر ٹوٹ پڑے۔ قریب تک قریش میں سے ایک شخص نے نیزہ نکالا کہ وہ حضرت ثمامہ بن اسال کا قتل کر ڈالتا۔ ان میں سے دوسرا انسان آگے بڑھا اور اس نے اس کا ہاتھ روک لیا اور کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اس سے کوئی تکلیف ہو گئی تو یہ قوم ہمارے اقتصادی امداد پوری طرح بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سنا تو اپنی تلواریں واپس ڈال دی اور اس طریقے سے حضرت ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے حضرت ثمامہ سے پوچھا، اے ثمامہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ تم نے اپنے والدین کا دین چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے اپنے والدین سے بہتر دین اپنا لیا ہے۔ پھر کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم سب قریش مکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہیں کر لو گے۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال نے قریش کے سامنے کھلم کھلا عمرہ ادا کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ انہوں نے جانور قربان کیا اور پھر اپنے واپس ملک چلے گئے۔ واپس جا کر انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا کہ اہل مکہ کے تمام اقتصادی جتنی بھی امداد تھی وہ روک دی گئی۔ جب یہ امداد رک گئی تو قریش مکہ کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا، مہنگائی بڑھ گئی، بچے اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا اور انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع تعلقی کی مثال قائم کر دی ہے۔ جب سے اس ثمامہ نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے، ہمارے یہاں پہ بھوک اور برے حالات ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بات کی تھی، بہت ہی نرم دل تھے، خیر خواہ تھے، باوجود اس کے کہ اس قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ تنگ کیا، صحابہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنے ملک سے نکال دیا، اپنے شہر سے نکال دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نہایت اعلیٰ درجے پر مقام تھا، ان کا سب سے بلند مرتبہ تھا آپ نے حضرت ثمامہ بن اسال کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ ان کی واپس جو ہے بحال کر دی جائے تمام اقتصادی امداد جو ہے، اور اس طریقے سے ان کی امداد جو ہے وہ بحال کر دی گئی۔ ناظرین، اس کے بعد وقت آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی اور انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے۔
مسلمہ کذاب جیسے لوگ اٹھ گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس میں حضرت ثمامہ بن اسال کا بہت بڑا کردار ہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کی دعوت دی اور اپنی پوری قوم سے کہا، اے بنو حنیفہ، یہ جو ایک اندھیر نگری ہے یا جو یہ اس وقت ایک کذاب اٹھ گیا ہے، اس سے بچنا، اس کے پاس کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے۔ اس کی دعوت کو اگر تم نے تسلیم کر لیا تو تمہارے لیے بہت بڑی ایک بدبختی ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑی خوش نصیبی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی نبوت میں شریک ہوگا۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال نے اپنی قوم کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور مرتدین کے خلاف جنگ کی اور کلمہ حق کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کو پھیلانے میں اور دین کو قائم رہنے میں بہت مدد کی، اور آج ان کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ ناظرین، ثمامہ بن اسال کی تمام زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس تمام قصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نرمی کی وجہ سے ایک بہت بڑا سردار جو ہے وہ دین میں آ گیا۔ جب وہ دین میں آیا تو پوری اس کی قوم دین میں آ گئی۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے اس میں یہ بھی سبق ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں انسان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا یا وہ کبھی بھی راہ حق پر نہیں آ سکتا۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جس کا چاہے سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ ہمیں اس چیز پہ داروغہ نہیں بنایا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہم پر آئیں تو ہم سب لوگوں کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ اسلام صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جو تمام دنیا کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کو دین کی دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن میں ہمیں آسانی عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔